طالبان کا افغانستان پر قبضہ، افغانستان میں تبدیلی پاکستانی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد خطے میں ایک نئی صورتحال نے جنم لے لیا ہے۔ ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے افغانستان میں آنے والی تبدیلی سے پاکستان براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ مستحکم ہونے کی کوششوں میں مصروف پاکستانی معیشت پر یہ صورتحال کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پاکستانی معیشت نے مالی سال 2020 میں 70 سالوں کی بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، تاہم یہ 30 جون 2021 کو اختتام پذیر ہونے والے گزشتہ مالی سال میں کچھ مستحکم ہوتی نظر آئی۔ ایک طرف یہ معیشت IMF پروگرام کی شرائط کے تحت مالی ڈسپلن اور شرائط میں بندھی ہوئی ہے، تو دوسری جانب اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا رجحان بہت کم نظر آیا ہے۔ پاکستان کے کاروباری اور تجارتی حلقوں کے ساتھ معاشی اور مالیاتی امور کے ماہرین افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر ابھی دیکھو اور انتظار کرو کی تجویز دیتے ہیں۔ اگرچہ کابل پر طالبان کے قبضے کے فوراً بعد پاکستان کے مالیاتی شعبے اور کیپٹل مارکیٹ نے بہت منفی رد عمل دکھایا، تاہم ایک دو دن میں ان شعبوں میں بحالی دیکھی گئی، جس کی وجہ ماہرین کے نزدیک کابل پر کسی خون ریزی کے بغیر طالبان کا قبضہ تھا۔ ماہرین معیشت کے مطابق ابھی تک افغانستان میں بڑے پیمانے پر خون ریزی اور خانہ جنگی نہ ہونا پاکستان اور اس کی معیشت کے لیے اچھا ہے، تاہم پاکستان کے معاشی اور مالیاتی شعبے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ مستقبل میں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح عروج پر ہے۔ اگرچہ پاکستان کو برآمدات اور ترسیلات زر کی صورت میں آنے والے ڈالروں کی وجہ سے کافی سہارا ملا ہے، تاہم ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ زیادہ درآمدات کی وجہ سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے درآمدات جن میں پیٹرولیم مصنوعات اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگے داموں پاکستان میں آ رہی ہیں۔ پاکستان کے شرح تبادلہ میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں مسلسل کمی دیکھنے میں آئی ہے اور موجودہ مالی سال کے پہلے مہینے جولائی میں تقریباً 39% کمی دیکھنے میں آئی۔